بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، آج ہم دیکھیں گے کہ چیپٹر 3 آف دا پی پی سی کس بارے میں ہے اور ہمیں کیا کیا بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو چیپٹر 3 آف دا پی پی سی کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، چیپٹر 3 ہے. سب سے پہلے بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ چیپٹر 3 ہمیں پنشمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک، پنشمنٹس کے بارے میں ایک سیکشن ہم نے پہلے پڑھا تھا، سیکشن 53. چیپٹر 3 سیکشن 53 میں ہم نے پنشمنٹس کے نام پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. قصاص، دیت، عرش، دامان، تعزیر، ڈیتھ، imprisonment for life اور imprisonment which is of 2 descriptions جو کہ rigorous تھی اور simple تھی. پھر 4 feature of property اور 10thly fine تھا. سیکشن 53 ہمیں یہی کچھ بتاتا ہے. سزاؤں کے بارے میں یہ چیپٹر ہوگا اور کیا کیا بتائے گا یہ ہم دیکھتے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب سیکشن 54 اس میں بتاتا ہے کہ کمیوٹیشن آف سینٹینس آف ڈیتھ، جب کسی کو سزائے موت دی جائے. سیکشن 54 آف دا پی پی سی 1860 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کسی کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کو کمیوٹ کیا، اس میں کوئی کمی واقع کی جا سکتی ہے. کمیوٹیشن آف سینٹینس آف ڈیتھ اس کی ہیڈنگ ہے، اور جس میں وہ لکھتا ہے ان ایوری کیس ان وچ سینٹینس آف ڈیتھ شیل ہیو بین پاسڈ، جب بھی موت کی سزا سنائی جائے گی کسی شخص کو کسی بھی جرم کے لیے، دا سینٹرل گورنمنٹ یا تو وفاقی حکومت اور دا پروونشل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت آف دا پروونس، اس صوبے کی، ود ان وچ offender shall have been sentenced، جس میں اس ملزم کو سزا دی گئی ہو میں، تو ان دونوں حکومتوں کے پاس یہ چانس ہوگا کہ وہ یہ کر سکتی ہیں وداؤٹ دا consent آف دا offender، کہ اس offender کی رضامندی حاصل کیے بغیر commute the punishment for any other punishment provided by this code، کہ سزائے موت کو کم کر کے اسے کسی اور سزا میں بدل دیں، کوئی اور سزا جو اس کوڈ میں بتائی گئی ہے پی پی سی میں. ٹھیک، یہ بات ہمیں سیکشن 54 آف دا پی پی سی نے بتا دی. لیکن provided، اس میں proviso clause ہے، provided that in a case in which sentence of death shall have been passed against an offender convicted for an offense of قتل. یہ بہت ساری سزاؤں، یہ بہت سارے جرائم کے نتیجے کے طور پر سزائے موت تو سنائی جا سکتی ہے. ان جرائم میں اگر یہ والا جرم جس میں یہ ملزم سزائے موت ہوا ہے، جس کی بات 54 میں ہو رہی ہے، اگر یہ جرم قتل کا تھا تو ایسی صورت میں یہ لازم ہے کہ such sentence shall not be commuted without the consent of the heirs of the victim. حکومت اپنی مرضی سے اس مقتول کے ورثاء کی مرضی اور ان کی رضامندی کے بغیر اس سینٹینس کو کم نہیں کر سکے گی. ٹھیک، یہ ایک بات اس نے ہمیں بتا دی. اچھا، پھر یہاں تک بات کلیئر ہو گئی جی؟ یہاں تک ہمارے سارے پوائنٹس کلیئر ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. سیکشن 55 کیا کہتا ہے؟ کمیوٹیشن آف سینٹینس آف امپریزنمنٹ فار لائف، اگر کسی کو عمر قید ہوئی ہے تو کیا صورت ہوگی؟ ان ایوری کیس ان وچ سینٹینس آف امپریزنمنٹ فار لائف شیل ہیو بین پاسڈ، جہاں عمر قید سنائی گئی ہے کسی کو، the provincial government of the province within which the offender shall have. اب اس میں صرف provincial government کے اختیارات آ گئے. اس کا essentials میں جب آپ لکھیں گے تو صرف provincial government ہے.
ود ان وچ دا offender shall have been sentenced may اس کو بھی یہ اختیارات حاصل ہیں. وداؤٹ دا consent of the offender commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years. اب یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ عمر قید کو عموماً 14 سال لوگ سمجھ لیتے ہیں، ایسا ہے نہیں. عمر قید کو گھٹا کر 14 سال تک کی قید کر لینا پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کر لے اگر چاہے. provided that in case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed against an offender convicted for an offence punishable under chapter 16 وہ جو آپ نے against human body پڑھا تھا ہرٹ اور قتل والا. such punishment shall not be committed without the consent of the victim. اب اس میں چونکہ زخم ہے اور وہ وکٹم زندہ ہے، یا اگر قتل ہے تو پھر اس کے ہیئرز ہیں وکٹم، اور ایز دا کیس میں بی آف ہز ہیئرز، تو اس وکٹم یا اس کے ورثاء کی مرضی کے بغیر کمیوٹیشن کا یہ عمل نہیں کیا جائے گا. یعنی ان کی کانسنٹ ہونا ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کے سر پھاڑتا پھرے یا کوئی بندے مارتا پھرے اور صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کی عمر قید کو کم کر کے جو ہے وہ 14 سال کرتی رہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. گڈ. رائٹ فردر مزید آپ کو یہ بتاتے چلیں that in a case in which the sentence of imprisonment for life has been passed against an offender convicted of an offence punishable under section 354A وہ جو فیمیل کی modesty اور stripping of her clothes ہوا تھا، 376 A جس میں زناکاری کے جرائم ہیں، 337 اور 337 B 337 کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی مضروب ہوا ہو، زخم کی بات ہو، ہارٹ کاز ہوا ہو، اور ویئر دا پرنسپل آف فساد فی الارض جو آپ نے پڑھا تھا قتل کے ٹاپک میں، کہ اگر پرنسپل آف فساد فی الارض جو ہے وہ انووک ہو تو پھر ہمیں مزید دھیان کرنا پڑے گا. وہ اگر آپ کو یاد ہو such punishment shall not be commuted، تو ایسی جو پنشمنٹس جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں لاسٹ پروویزو کلاز آف سیکشن 55 میں، اس میں سزا میں کمی نہیں کی جائے. ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. اچھا، اب 55A سیونگ فار پریزیڈنٹس پریروگیٹو، وہ جو صدر کے پاس اپیل آپ نے سنی ہوگی. Nothing in section 54 or section 55 shall derogate from the right of the president to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishments. صدر کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں سزائیں گھٹانے کے، معاف کرنے کے، ریمٹ کرنے کے، کمیاں کرنے کے. ان اختیارات کو آپ نہیں چھیڑیں گے انڈر سیکشن 55. اچھا، سیکشن 56 سینٹینس، اچھا جو 56 تھا وہ ریپیل ہو گیا. سیکشن 57 فریکشن آف ٹرمز آف پنشمنٹ، ان کی فریکشن کا کیا اصول لاگو ہوگا. ان کیلکولیٹنگ فریکشنز آف ٹرمز آف پنشمنٹ imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 25 years. اگر آپ حساب لگانے کی بات کریں تو یہ حساب لگایا جائے گا کہ کسی کو اگر عمر قید ہوئی ہے نا تو اس کو 25 سال تک آپ جیل میں رکھیں گے، پھر بھی اگر وہ زندہ رہا تو اب اس بیچارے میں کیا بچا. یاد رکھنے کے لیے چلیں یہ ایک فارمولہ آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ یعنی 25 سال کا حساب لگا کے چھوڑ دیں. 58 omit ہو گیا، 59 omit ہو گیا. سیکشن 60 یہ کہتا ہے کہ سینٹینس میں بی ان certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. In every case in which an offence is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous. اگر کوئی عدالت کسی ملزم کو سزا دے رہی ہے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی سارے کی ساری بامشقت ہے، 10 سال ہے
14 سال ہے, 25 سال ہے, ساری بامشقت عدالت کہہ سکتی ہے. اور دیٹ سچ امپریزنمنٹ شیل بی ہوللی سمپل, یا یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ ساری بغیر مشقت کی ہوگی, سمپل ہوگی. اور دیٹ اینی پارٹ آف سچ امپریزنمنٹ شیل بی ریگورس اینڈ دا ریسٹ سمپل. یا عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اتنا حصہ اس کا ریگورس ہے, اتنا سمپل ہے. ٹھیک, کلیئر ہو گئی یہ بات. 61 ریپیل ہو گیا. 62 میں فور فیچر کی بات تھی, وہ بھی ریپیل ہو گیا. 63 میں اماؤنٹ آف فائن ہے, where no sum is expressed to which a fine may be extended. اگر کسی جرم کی سزا میں سم آف دا فائن ایکسپلینڈ نہیں ہے کہ اتنا, جیسے آپ نے پڑھا کہ اتنے تک فائن ہوگا, اتنے تک فائن ہوگا, اور کچھ میں آپ نے پڑھا کہ اور فائن, صرف ورڈ فائن لکھا ہوا ہے, بتایا نہیں گیا کہ کتنا ہو سکتا. ایسی صورت میں دا اماؤنٹ آف فائن ٹو وچ دا offender از liable از unlimited. وہ آپ کی مرضی ہے کہ کتنا ڈال دیں, according to the circumstances of the case obviously, but shall not be excessive. لیکن بہت زیادہ زیادتی نہ کیجیے گا. ٹھیک. 64 sentence of imprisonment for non payment of fine. ہاں, اگر ایک بندہ فائن آپ نے اسے کیا, وہ کہتا ہے اچھا جی چلو جی میں نہیں دیتا. In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to a fine. اگر کسی ایسے جرم میں جس میں امپریزنمنٹ بھی دے سکتے تھے اور فائن بھی دے سکتے تھے, آپ نے صرف فائن دیا, فائن کی سزا سنائی اسے, whether with or without imprisonment, چاہے اس کے ساتھ آپ نے امپریزنمنٹ دی یا نہیں دی. And in every case of offence punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine. جہاں دونوں سزائیں تھیں, آپ نے امپریزنمنٹ دی ہی نہیں, فائن دیا بطور سزا. It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine. عدالت کے لیے یہ درست ہوگا کہ عدالت یہ کرے کہ یہ فیصلہ سناتے ہوئے یہ لکھے کہ اگر تو فائن نہیں دیتا جتنا ہم تجھے سنا رہے ہیں, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, تو اتنے عرصے کی سزا بھی تجھے سنائیں گے. which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment. اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اور بھی سزا, فار ایگزامپل 1 سال کی سزا اور 10,000 جرمانہ. اب جو 1 سال کی سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے, اب جرمانہ جو آپ نے اسے ڈالا نہیں دے رہا, تو اس 1 سال سے زائد عرصہ کی سزا سنا سکتے ہیں, to which he may have been sentenced or to which he may have been liable under a commutation of sentence. sentences کا تخمینہ لگا کر وہ بندہ فائن نہیں دے رہا, تو فائن نہ دینے کی صورت میں مزید سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. 65 limit to imprisonment for non payment of fine when imprisonment and fine avoidable. جہاں imprisonment and fine ساتھ سزا بھی ہے, فار ایگزامپل 1 سال کی, اور اس کے ساتھ فائن بھی ہے. اب ایسی صورت میں وہ کیا کہتا ہے, the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence if the offence be punishable with imprisonment as well as fine. جس جرم میں آپ نے اسے فائن دیا ہے نا, فائن کی سزا سنائی ہے, دھیان سے سمجھ لیجیے گا, اس جرم میں جو قانون میں PPC میں میکسیمم سزا لکھی ہوئی ہے اس کی 1 سال, اور اس کے ساتھ لکھا ہوا جرمانہ بھی دے سکتے ہیں. اب آپ نے 1 سال کی سزا دی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے, ساتھ میں اسے 50,000 جرمانہ کر دیا. 50,000 جرمانہ نہ دینے کی صورت میں آپ اسے ساتھ سزا بھی لکھ رہے ہیں, اگر تو نے نہ دیا تو اتنی سزا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ سزا کتنی ہوگی. اس نے کہا وہ سزا اس ایکچوئل میکسیمم پنشمنٹ کے 1/4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر 1 سال کی سزا ہے تو 3 مہینے اسے
ان کیس آف ڈیفالٹ آف دا پیمنٹ آف فائن آپ سنا دیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اس سے زیادہ سنائیں گے تو پھر اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا 66 ڈسکرپشن آف امپریزنمنٹ فار نان پیمنٹ آف فائن. اب the imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence. وہ rigorous ہے, simple ہے, جیسی اس کی دوسری سزا ہے ویسے یہ بھی کر دیں. ٹھیک کہ نان پیمنٹ آف فائن کی صورت میں آپ کون سی سزا بھگتیں گے, کس طرح کی ہوگی. 67 imprisonment for non payment of fine when offence punishable with fine only. اگر جرم ہی ایسی نوعیت کا ہے if the offence be punishable with fine only کہ اس پر دے ہی صرف فائن سکتے ہیں, ایسے بھی جرائم ہیں. The imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine shall be simple. تو ایسی صورت میں وہ آپ کو فائن پے نہیں کر رہا اور آپ اسے سزا سنا رہے ہیں تو یہ سزا سمپل ہوگی. ٹھیک ہے. کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار وہ تھوڑا بہت ہی اوفینس ہے بیچارے کا. اینڈ دا ٹرم فار وچ دا کورٹ ڈائریکٹس دا offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale, that is to say for any term not exceeding 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees. اگر 50 روپے سے نیچے کا فائن ہے تو 2 مہینے تک کی سزا دے لیں. ٹھیک. فار اینی ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 4 months when the amount exceeds not 100 روپے تک کی اگر فائن ہے تو 4 مہینے کی سزا دے لیں. اینڈ فار اینی ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 6 months in any other case. اور باقی کوئی بھی اگر جرمانے کی اماؤنٹ ہے تو 6 مہینے تک دے لیں, کیونکہ ہے ہی بیچارے کو اس جرم کے پاداش میں صرف جرمانہ لکھا ہوا پی پی سی میں. ٹھیک, یہاں تک کلیئر ہو گیا. imprisonment to terminate on payment of fine. The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid. اب جو سزا سنائی ہے بیچارہ اگر آپ کو فائن دے رہا ہے تو وہ سزا بھی تو ختم کرے نا. ٹرمینیٹ ہو جائے گی یا تو از either paid or levied by process of law, یا کسی بھی حوالے سے کسی لیگل پروسیس سے وہ فائن ختم ہو گیا تو بھی اس کی سزا ختم. اچھا ویسے اس کے لیے این جی اوز بھی بنی ہوئی ہیں کہ ایسے جو ملزمان ہیں نا, جو مجرمان ہیں جیل میں, وہ کچھ این جی اوز ہیں وہ اپنی فنڈنگ وغیرہ کر کے ان کے جو فائنز ہیں وہ پے کر دیتی ہیں کہ یار یہ اندر نہ پڑے رہیں. پتہ نہیں, میں اس کی ڈیٹیلز تو نہیں مجھے پتہ, لیکن ہے صحیح. Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine. If before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall unpaid. اگر اس نے کچھ حصہ دے دیا ہے 10 دن کی آپ نے اسے سزا دی, فار ایگزامپل اس نے 5 دن تک کا تو حصہ دے دیا نا, 5 دن اسے جیل میں رکھ کے باقی چھوڑ دیں یار, کم از کم اس نے آدھا تو دیا ہوا ہے. 70 fine leviable within 6 years or during imprisonment, death not to discharge property from liability. یہ اس کی ہیڈنگ ہے سیکشن 70. The fine or any part thereof which remains unpaid, یا تو پورا فائن یا اس کا جو حصہ unpaid رہ گیا ہے وہ, may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence. یہ آپ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں 6 سال کے عرصے کے اندر. ٹھیک. اچھا, then at any time, اچھا passing of the, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, اگر اس جرم میں offender کو آپ نے سزا 6 سال سے زیادہ کی دی ہوئی ہے,
تو ایسی صورت میں دین ایٹ اینی ٹائم پریویس ٹو دا ایکسپائریشن آف دیٹ پیریڈ، اس عرصے کے ختم ہو جانے کے بعد، پہلے 6 سال کا عرصہ، 6 سال وہ اندر ہی ہے، اس سے پہلے کسی بھی وقت وہ دے دیں. ایٹ دا ڈیتھ آف دا offender does not discharge from the liability، اگر offender فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا فائن پے ہو گیا، یہ اس کے liability کا ڈسچارج نہیں ہوگا. from the any property which would after his death be legally liable for his debts، پراپرٹی تو چھوڑ کے مرا ہے نا، اسی سے اس کے قرضے دینے آپ نے، اسی پراپرٹی کو بیچ کر یہ فائن بھی آپ پے کریں گے. ٹھیک، عدالت چھوڑے گی نہیں، یہ یاد رہے. لمٹ آف پنشمنٹ آف offense made up of several offenses. Where anything which is an offense is made up of parts، اگر کسی جرم کے حصے بنائے گئے ہیں، any of which parts is itself an offense، اور اس میں سے ہر حصہ، جیسے آپ نے ٹرانزیکشنز پڑھی تھیں، کسی نے چوٹ ماری، کسی نے پھر یہ کیا، کسی نے وہ کیا، اس میں سے ہر جرم ایک الگ حصہ ہے. ٹھیک، the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such offenses، تو جو بڑا حصہ ہے وہ بھی اس وقت بھی آپ نے پڑھا تھا، اسی پر ہی بیچارے کو لٹکائیں گے نا، ہر جرم کے الگ الگ حصے تو نہیں بنائیں گے. unless it be so expressly provided، ہاں کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں ایکسپریسلی یہ پرووائڈ کیا جائے گا کہ اس کی تیاری الگ جرم ہے، اس کا کمٹ کرنا الگ جرم ہے، کمٹ کرنے کی یہ سٹیج الگ جرم ہے. ایسے ہیں کچھ جرائم، تو وہ ایکسپریسلی اگر پرووائڈڈ ہوں تو پھر تو آبویسلی آپ نے وہی ماننا ہے جو ایکسپریس کیا گیا ہے. نہ ہو تو پھر اس ٹرانزیکشن میں جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ ایک بڑا جرم بن رہا ہے، آپ اسی پر اس کو سزا سنائیں گے. ٹھیک. where anything is an offense falling within 2 or more separate definitions، اگر کوئی ایسا جرم ہے یہ جو 2 یا 2 سے زائد تعریفوں میں جو آپ نے پی پی سی میں پڑھی ہیں ان میں فال کر رہا ہے، of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished، different laws ہو سکتے ہیں، ان میں جرائم آ سکتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ تعریفوں میں. یہ پہلی صورت ہے. اور where several acts of which one or more than one would be itself or themselves constitute an offense، یا جیسے آپ نے پہلے پڑھا constitutes when combined a different offense، ان میں الگ الگ حصہ ایک الگ جرم بھی ہے اور ان کو ملا کر ایک الگ جرم بھی بنتا ہے. دوسری صورت. اور تیسری صورت ان 2 صورتوں میں the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses. عدالتوں کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ایک عدالت 3 سال تک کی سزا سنا سکتی ہے، فار ایگزامپل ایک 7 سال تک کی سزا سنا سکتی ہے، ایک تمام سزائیں سنا سکتی ہے ماں سوائے سزائے موت کے، اور ایک ایسی عدالت ہے جو سزائے موت سمیت تمام سزائیں سنا سکتی ہے. ان میں سے جس عدالت میں یہ جو offenses الگ الگ آپ نے اوپر پڑھے ہیں نا، کہ الگ الگ بھی offense بن رہے ہیں اور مل کر بھی ایک offense بن رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک ایسا offense ہے جو بڑا ہے، فار ایگزامپل جس میں یہ سزا اس عدالت کو فار ایگزامپل اختیار ہے 7 سال قید کا، حالانکہ ان تمام جرموں کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کی سزا تو زیادہ بنتی ہے، لیکن عدالت چونکہ 7 سال تک کی سزا ہی سنا سکتی ہے. اس عدالت کی کیٹیگری ایسی ہے، وہ عدالت کی کیٹیگریز آپ آگے جا کے پڑھیں گے CRPC میں، تو وہ عدالت اتنی ہی سزا سنائے گی جتنی اس میں میکسیمم سنائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں سنائے گی. ٹھیک، اکارڈنگ ٹو سیکشن 71 آف دا PPC. کلیئر ہو گئی بات؟
چاہے اس کا حساب آپ نے لگایا تو آپ کے سال زیادہ بن رہے ہیں جو آپ نے اس بندے کو سزا دینی ہے، لیکن آپ چونکہ سزا 7 سال یا 14 سال یا جتنی بھی سنا سکتے ہیں اتنی ہی سنائیں گے، اس سے زیادہ نہیں. اکارڈنگ ٹو سیکشن 71 آف دا پی پی سی. 72 یہ کہتا ہے پنشمنٹ آف پرسن گلٹی آف ون آف سیورل offenses the judgment stating that it is doubtful of which، یہ ہیڈنگ ہے اس کی. in all cases in which judgment is given، ایک ایسا فیصلہ دیا جائے that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment. ججمنٹ میں آپ نے ایک سے زیادہ جرائم کی بات کی، اس میں سے ایک کا مجرم ہے یہ بندہ، آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا. بٹ دیٹ اٹ از ڈاؤٹ فل آف وچ آف دیز offenses he is guilty، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سے جرم کا ارتکاب اس بندے نے کیا ہے، یہ کنفیوژن ہے. the offender shall be punished for the offense. سمجھ آ رہی ہے سچویشن کی؟ آپ نے کہا یار جرائم تو زیادہ ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت بندہ میرے سامنے کھڑا ہے پتہ نہیں اس نے ان میں سے کون سا جرم کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہے کوئی. اب یہاں پر آپ کو اس میگزم کی سمجھ آئے گی کہ accused is the favorite child of law، وہ کیوں ہے، کیسے ہے. تو ایسی صورت میں offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. اگر صورتحال ایسی ہے کہ ان تمام جرائم جو ہوئے ہیں کمٹ اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان میں سے کسی ایک کی سزا دینی ہے اسے، تو اس کی سزا دیں گے جس کی سزا سب سے کم ہوگی، اس کی نہیں جس کی سب سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، کیا پتہ اس نے یہ جرم نہ کیا ہو. ٹھیک. 73 بڑی اہم بات ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی. whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court shall has power to sentence him to rigorous imprisonment. اگر عدالت ایسی ہے کہ اس کے اختیارات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قید بامشقت سنا سکتی ہے اس مجرم کو دا کورٹ میں، تو یہ عدالت یہ کر سکتی ہے بائی اٹس سینٹینس آرڈر دیٹ دا offender shall be kept in solitary confinement، کہ اس کو قید تنہائی میں بھی رکھا جائے. یہ عدالت کے پاس اختیارات موجود ہیں. فار اینی پورشن، اس قید جو اسے سنا رہی ہے نا اس کے کسی پورشن کے لیے، کسی ایک پورشن کے لیے، اور پورشنز یا ایک سے زیادہ پورشنز کے لیے، آف دا امپریزنمنٹ ٹو وچ ہی از سینٹینسڈ، جس کی سزا اسے سنائی جا رہی ہے، جسے پنجابی میں کوٹھی لا چڑھنا وہ کہتے ہیں. ناٹ ایکسیڈنگ 3 months in whole. سولیٹری کنفائنمنٹ کی میں نے جیل مینول میں نا اسے پڑھتے ہوئے یہ نوٹس کیا کہ سب سے زیادہ احتیاط سولیٹری کنفائنمنٹ میں برتنے کو کہا گیا ہے. ایون سزائے موت سے بھی زیادہ احتیاطیں رکھی گئی ہیں اس میں. ناٹ ایکسیڈنگ 3 months in whole، سارے کے اب وہ ایک پورشن دے رہی ہے یا 1 مہینے کے بعد پھر 10 دن، 1 مہینے کے بعد پھر 5 دن اسے سولیٹری کنفائنمنٹ دو. اگر آپ عدالت ہیں اور آپ ایسا آرڈر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو سارے پورشنز ملا کر 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ کسی کو سولیٹری کنفائنمنٹ نہیں دینی. اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ اسکیل، دیٹ از ٹو سے، پھر اس کا اسکیل بھی آپ کو نیچے بتایا جا رہا ہے. A time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months. اگر اس کی ٹوٹل سزا 6 مہینے ہے تو 1 مہینہ اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ سے آپ میکسیمم دے سکتے ہیں. ٹھیک. A time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. اگر 6 مہینے سے 1 سال تک کی سزا ہے تو 2 مہینے اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ دے لیں. اور a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. اگر 1 سال سے زیادہ چاہے 25 سال کی سزا کیوں نہیں ہے تو بھی 3 مہینے سے زیادہ آپ اس کو قید تنہائی نہیں دے سکتے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟
ٹھیک ہے. تو یہ وہ قید تنہائی ہے, وہ قید تنہائی نہیں ہے جو خواتین عام طور پر کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے قید تنہائی, میں تنہا ہوں, وہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہے. 74 لمٹ آف سولیٹری کنفائنمنٹ, اس کی ایک حد ہے. In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time. ایک وقت میں اگر آپ نے اسے 1 مہینے کی سزا کی گنجائش آپ کو 73 نے دے دیا نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ سارے کا سارا ہی اس کو اندر ڈال دیں, وہ جب باہر نکلے گا تو پاگل ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے یہ رعایت دی گئی ہے, ہو سکتا نہ بھی ہو. اچھا, انہوں نے یہ 74 میں کہا کہ 14 دن سے زیادہ ایک وقت میں اس بیچارے کو سولیٹری کنفائنمنٹ نہیں دینی. ٹھیک. with intervals between the periods of solitary confinement of not less than duration than such periods. 3 دن کی اگر سولیٹری کنفائنمنٹ دی ہے نا, فار ایگزامپل ایک وقت میں, ایک تو اس نے یہ فارمولا بتا دیا کہ 14 دن سے زیادہ ایک وقت میں دینی ہی نہیں ہے. دوسرا فارمولا یہ کہ جتنا سولیٹری کنفائنمنٹ میں وہ ٹائم گزار رہا ہے اتنا ہی انٹرول بھی دینا ہے. 3 دن اگر اندر گزارے, 3 دن باہر بھی آئے, دھوپ لگے اس سے, لوگوں سے ملے. ہاں جی. Then such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month. تیسرا فارمولا یہ کہ اگر اس بندے کا جرم ایسا تھا کہ آپ نے 3 مہینے جو آپ کو گنجائش ملی تھی, آپ نے اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ ٹھوک دی, تو ایسی صورت میں 1 مہینے میں 7 دن سے زیادہ کی سولیٹری کنفائنمنٹ اس بندے کو نہ دیجیے گا. یہ آرڈرز ہیں آپ کو ایز جج. اچھا جی. 1 month of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less than duration than such periods, پھر اتنا ہی پیریڈز کے ڈیوریشن بھی آپ نے بیچ میں دینے ہیں. ٹھیک, کلیئر ہو گئی یہاں تک بات. Enhanced punishment for certain offences under chapter 12, chapter 17 after previous conviction. then پچھلی باری بھی اس غلطی سے سزا دیتی ہے, تو نے پھر وہی کام کیا, تو پھر آ گیا ہمارے پاس. پچھلی بار کی سزا سے تجھے عقل نہیں آئی. whoever having been convicted, جس نے پہلے سزا حاصل کر لی ہو by a court in Pakistan of an offence punishable under chapter 12, چیپٹر 12 کے کسی offence کی, اور کسی پاکستانی کورٹ نے اسے پہلے سزا دی ہوئی ہو, اور چیپٹر 17 آف دس کوڈ یا پھر چیپٹر 17 کی سزا اس نے پہلے بھی لے رکھی ہو, with imprisonment of reception for a term of 3 years or upwards, اور وہ سزا 3 سال یا اس سے زیادہ کی ہو. یہ پہلی صورت ہے. اور دوسری omit ہو گئی 1981 میں, shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for like term. اسی طرح کا offence پھر کیا ہو, اسی طرح کی سزا پھر لے رہا ہو. باز نہیں آیا یہ. shall be subject for every such subsequent offence. اب جتنی بار بھی یہ repetition میں جاتا جائے گا, to imprisonment for life or to imprisonment of either reception for a term which may extend to 10 years. اس وقت پھر اس کی سزا جو ہے وہ یا عمر قید ہوگی یا پھر 10 سال تک کی سزا آپ اسے سنا سکتے ہیں. پہلے 3 سال بھگت کے آ چکا ہے, نہیں سدھرا. ٹھیک, یہ تھا آپ کا چیپٹر 3 جو کہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو پھر. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.